پہلی حدیث مبارکہ آقا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا المؤذن یغفر اللہ لہ مد بصرہ، جب بندہ اذان دے دیتا ہے مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اور مؤذن کے لیے خداوند متعال کی بخشش اس قدر ہے، تا حد نظر ہے کہ اگر مثلا فرض کرے کہ انسان جو ہے مسجد کی چھت پہ جا کر مثلا اذان دے تو جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے اسی حساب سے خداوند متعال سے جو ہے بخشش فرماتا ہے، اس کی مغفرت اس قدر ہو سکتی ہے۔ یہ مثلا ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ یغفر اللہ لہ مد بصرہ، تا حد نظر، جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے، جہاں تک انسان کی نظر کام کر سکتی ہے، اس قدر اس کے لیے خداوند متعال کی طرف سے بخشش ہے۔ ومد صوتہ، اور جہاں تک اس کی آواز جا سکتی ہے اس حساب سے اس کے لیے خداوند متعال کی طرف سے اجر و پاداش اور بخشش ہے۔ ومد صوتہ فی السماء، اس کی آواز جس قدر آسمانوں کی طرف جاتی ہے اس کے لیے بخشش اور مغفرت ہے۔ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ يَسْمَعُهُ، ہر خشک و تر جہاں تک اس کی آواز جائے گی سب اس کی تصدیق کریں گے۔ ہر خشک و تر جو بھی مخلوق خدا ہے اس کی آواز سن لیتی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ایک مؤذن کو اپنی حیثیت کا احساس ہونا چاہیے کہ عالم معنی میں، عالم ملکوت میں، عالم غیب میں کیا کچھ ہے۔ اب ہماری بصیرت کام نہیں کرتی کہ ہم دیکھ نہیں سکتے اور احساس نہیں کر سکتے، ورنہ تا آسمانوں میں جہاں تک اس کی آواز جا سکتی ہے ہر خشک و تر اس کی آواز سنے، اس کے لیے اس کی تصدیق کرتی ہے ہر چیز۔ وَلَهُ مِن كُلِّ مَن يُصَلِّ مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ، اس اجر و پاداش کے علاوہ اس کی آواز سن کر جو بھی مسجد میں آ جائے اور نماز ادا کرے ہر ایک کے حساب سے اس کے لیے ایک اجر و پاداش کا حصہ الگ سے ہے۔ ابھی اگر 100 بندے، 200 بندے، 300 افراد اگر نماز پڑھیں تو اس 300 افراد کی عبادتوں میں ایک حصہ اس کے لیے بھی ہے خداوند متعال کی طرف سے، مؤذن کے لیے۔ تو معاشرے میں اگر اذان کو زندہ کیا جائے برکتیں ہی برکتیں نازل ہو سکتی ہیں اگر مؤذنین ریاکاری نہ کریں اور جو ہے رضائے پروردگار کے لیے اگر اذان دے۔ وَلَهُ مِن كُلِّ مَن يُصَلِّي مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ، اس کے ساتھ مسجد میں جتنے افراد نماز پڑھیں گے اس کے لیے اجر و پاداش کا ایک حصہ ہے۔ وَلَهُ مِن كُلِّ مَن يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ، اور اس کی آواز سن کر اس مسجد کے علاوہ باہر جتنے افراد نماز ادا کریں گے ہر ایک کے حساب سے اس کے لیے ایک نیکی خداوند متعال لکھ دیتا ہے۔ اگر 100 افراد، 200 افراد اس کی آواز سن کر، اذان کی آواز سن کر نماز پڑھے اس مؤذن کے لیے ایک حسنہ ہے ہر نمازی کے حساب سے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اذان دیا کریں، گھروں میں اذان دیا کریں، بلند آواز سے اذان دیا کریں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ دہرائیں تاکہ اس کی اجر و پاداش میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ دوسری حدیث مبارکہ آقا امام صادق علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن جو ہیں گردن فراز افرادوں میں، قیامت کے دن سرفراز افرادوں میں جو ایک گروہ مؤذنین کا ہے، دوسروں سے برتر نظر آئیں گے قیامت کے دن، دوسروں سے زیادہ سربلند نظر آئیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ ایک خاص خصوصیت ہے، یہاں سب مؤذنین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب وہ اذان دے دیتے ہیں۔ مؤذن خداوند متعال کی طرف اور عبادت پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اذان دے دیتے ہیں۔ قیامت کے دن خداوند متعال متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی طرف، دوسروں سے الگ ایک خصوصیت خداوند متعال انہیں عنایت فرماتا ہے۔
آخری حدیث بھی آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اول من سبق الى الجنت بلال، سب سے پہلے جنت میں جانے والا شخص بلال ہوگا، یعنی جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک بلال بھی ہے، حضرت بلال علیہ الرحمہ۔ تو سوال کیا ولیما، کس لیے یہ بلال سب سے آگے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا کہ لأنه اول من اذن، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اس نے اذان دی ہے، پیغمبر اسلام کے حکم پہ سب سے پہلے اس نے اذان دی ہے، تو لہذا سب سے پہلے یہی جنت میں جائے گا۔ یعنی خدا متعال کے ہاں اس قدر اذان کی اہمیت ہے اور مؤذن کی اہمیت ہے اذان دینے پر کہ سب سے پہلے اس نے اذان دی، خدا متعال اسے بھی سب سے پہلے جنت میں بھیجے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز جتنے مؤذنین ہیں کل انشاءاللہ حضرت بلال کے پیچھے پیچھے جنت میں جا سکیں گے۔